ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے آیت درود تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج جمادی الاخری کی 24 تاریخ ہو گئی اور آئندہ جو جمعہ ہوگا وہ رجب المرجب کا پہلا جمعہ ہوگا. رجب المرجب جب آتا ہے تو عبادت گزار بہت خوش ہوتے ہیں. اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ رجب آتا ہے تو ماہ رجب کے چاند کے نظر آنے کے ساتھ ہی ماہ رمضان کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ صالحین کا ایک وتیرہ ہے کہ وہ ماہ رجب کے چاند کو جب دیکھتے تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے، لوگوں کو مبارکباد دیتے. ان سے پوچھا جاتا کہ وجہ کیا ہے، اتنی خوشی کیوں؟ تو کہتے اللہ کا مہینہ آ گیا اور ماہ رمضان کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے. اور پھر جو ہے صالحین ماہ رجب میں بھی پورا مہینہ روزہ رکھتے، ماہ شعبان میں بھی رکھتے، اور رمضان کا مہینہ روزے میں گزارتے، اور پھر شوال کے 6 روزے رکھ کر اپنے رب کو راضی کیا کرتے. یہ روحانیت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے. اگر کوئی انسان اس کو سمجھے کہ یہ کیا چیز ہے تو پھر وہ اسی سے پوچھے کہ جو 3 ماہ 6 دن روزے رکھتے اور پھر اس کے بعد اپنے دل کو جو ہے کتنا روحانیت سے مالا مال پاتے. آپ جانتے ہیں کہ سال میں 12 مہینے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 سے ثابت ہے. رب کریم فرماتا ہے بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو سال میں 12 مہینے یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے. پھر رب کریم فرماتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس امت کے لیے 12 مہینے. رب کریم فرماتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے اس وقت سے سال میں 12 مہینے، اور فرمائے کہ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. یہ سیدھا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو. عزیزان گرامی، مہینے تو 12 ہیں، لیکن رب کریم فرماتا ہے کہ حرمت والے مہینے، اب حرمت والے مہینے یہ 4 ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے، لیکن آپ کسی بھی شخص سے پوچھئے کہ حرمت والے مہینے کون سے، تو سب سے پہلے کہے گا یہ حرمت کیا ہوتا ہے. پھر اگر مہینے بتا بھی دیے تو آپ پوچھیں کہ کون کون سے ہیں تو وہ نہیں بتا پائے گا. تو اس سے ہماری دین سے دوری اور
لا علمی کا اندازہ ہوتا کہ ہم جو ہے انگریزی مہینے ہمیں سارے یاد ہیں، اس کی تاریخ ہمیں یاد ہوتی، اس کی تاریخ پیدائش یاد ہوتی ہے، انتقال کا دن یاد ہوتا، لیکن اسلامی مہینوں سے جو ہے ہم نے منہ موڑا، اسلامی تعلیمات سے ہم نے جب منہ موڑا تو ہم جو ہے وہ اسلامی 12 مہینوں کے ہمیں نام بھی نہیں پتا، اسلامی مہینوں میں کون سے حرمت والے مہینے وہ بھی ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہر مسلمان کا یہ معلوم اس کو ہونا ضروری ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں اسلامی سال میں، اور کون کون سے؟ جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا تو محرم الحرام شریف جو ہے اس سے شروع ہوتا، یہ محرم الحرام یہ پہلا حرمت والا مہینہ، یہ پہلا حرمت والا مہینہ، اور اس کے بعد جو ہے رب کریم نے جو حرمت والے مہینے بنا ان میں سے ایک مہینہ جو ہے یہ رجب المرجب ہے، رجب المرجب بھی حرمت والا مہینہ، یہ 2 ہو گئے۔ تیسرا ہو گیا ذوالقعدہ، یہ بقرہ عید سے پہلے کا مہینہ، رمضان عید جو ہوتی ہے شوال میں اس کے بعد والا مہینہ، تو یہ تیسرا ہو گیا ذوالقعدہ، اور چوتھا ہو گیا ذوالحجہ۔ یہ 4 مہینے یہ اسلامی سال کے اندر حرمت والے، اور رب کریم فرماتا کہ ہم نے 4 مہینوں کو بڑی تعظیم دی تو اس میں تم جو ہے ظلم مت کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 4 مہینے حرمت والے، یہ ایسے حرمت والے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی جو ہے لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے، جنگ نہ لڑتے، آپس میں ایک دوسرے کا قتال نہ کرتے، بلکہ ان مہینوں کی جو ہے وہ تعظیم کرتے۔ جب وہ اتنی تعظیم کرتے تو ہم مسلمانوں کو ان مہینوں کی کتنی تعظیم کرنی چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، یہ جو رجب کی مبارک پہلی رات، اللہ اللہ، اس کی فضیلت میں آپ کو جو ہے مصنف عبد الرزاق، یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ جنہوں نے بخاری شریف لکھی، امام بخاری کے سامنے امام بخاری التحیات کی حالت میں بیٹھ کر امام عبد الرزاق سے حدیثیں پڑھتے تھے، حدیثیں سیکھتے تھے۔ یہ علامہ امام عبد الرزاق، انہوں نے ایک حدیث کی کتاب مرتب کی، اس کا نام انہوں نے مصنف عبد الرزاق رکھا، اور اس کی جو ہے حدیث نمبر بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حدیث نمبر جو ہے 7957 یہ حدیث نمبر مصنف عبد الرزاق کی حدیث پاک۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، جو مانگو اللہ تعالی عطا فرماتا۔ سال میں 5 متبرک راتیں، عظمت والی راتیں، وہ کون سی ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی رات جمعہ رات اور جمعے کی درمیانی رات، یعنی جو کل گزر گئی شب جمعہ، یہ ایسی رات ہے کہ رب کریم اپنے بندوں کو جو مانگتے ہیں عطا فرماتا۔ اور دوسری رات شعبان کی 15ویں شب ہے۔ تیسری رات عید الفطر کی، جیسے ہی چاند نظر آیا عید الفطر کا، جسے چاند رات کہتے، وہ رات بھی ایسی کہ لیلۃ الجائزہ، کہ اس میں رب کریم سے بندہ جو مانگے رب عطا فرماتا۔ اور ایک رات جو ہے یہ عید الفطر کی 10ویں رات، یعنی آج 9 ذی الحجہ، کل جو ہے وہ ہم قربانی کریں گے، تو وہ جو رات ہے فرمایا اس رات بھی بندہ رب کریم سے جو مانگے رب کریم عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد کون سی ایک رات ہے؟ وہ رجب کی پہلی شب ہے، کہ جیسے ہی رجب المرجب کا چاند نظر آیا اور وہ رات شروع ہو گئی، اور اس رات میں بندہ
اپنے رب سے جو بھی مانگے گا رب کریم اس کی مراد کو پورا کرے گا. اور اگر آپ کو تجربہ کرنا ہو تو دیکھ لیجئے گا, جیسے ہی چاند نظر آئے, اب تو میرے خیال سے جو ہے وہ 5 دن رہ گئے, 5 دن کے بعد یہ مبارک رات آنے والی, عشاء کی نماز پڑھے, چاند نظر آ جائے رجب المرجب کا, اور پھر جو ہے اللہ کے حضور جو ہے اپنی جائز اور اپنی خاص دلی تمنا اللہ کے حضور پیش کرے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کریم جو ہے اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. یہ مبارک رات عزیزان گرامی, اور رجب آپ کبھی غور کریں کہ اس کے معنی امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں کمال کی بات لکھتے, فرماتے ہیں کہ راہ سے مراد, یہ جو رجب کا راہ ہے اس سے مراد اللہ کی رحمت ہے, اور جیم سے مراد یہ انسان کے جرم ہے, جیم سے مراد یہ انسان کے جرم ہے, اور با سے مراد بخشش و نجات ہے, با سے مراد بخشش و نجات, را سے مراد جو ہے اللہ کی رحمت, اور جیم سے مراد یہ بندے کے جرم و قصور ہے, اور اس کے بعد جو با ہے اس سے مراد بخشش. اللہ اللہ, امام غزالی فرماتے کہ جو ماہ رجب میں اللہ کی عبادت کرتے, رب کریم کی بارگاہ میں استغفار کرتے, نفلی روزے رکھتے, نمازوں اور جماعتوں کی پابندی کرتے, رب کریم فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ جو ہے یہ میری رحمت اور میری بخشش کے درمیان میں آ گیا ہے, اور ان قریب جو ہے اسے بخشش کا جو ہے پروانہ عطا کیا جائے گا. اور نبی پاک علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں, کنز الامال شریف کی حدیث پاک, فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے اور اس نہر کا نام رجب ہے, اس نہر کا نام رجب ہے. فرمایا وہ کیسی نہر ہے, فرمایا کہ دودھ سے سفید جو ہے, یعنی دودھ سے بھی زیادہ سفید جو ہے اس کا پانی ہے, دودھ سے بھی سفید اس کا پانی, شہد سے بڑھ کر میٹھا اس کا پانی, اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اس کا پانی. فرمایا جو ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے گا رب کریم قیامت کے دن اس نہر سے اسے اس جام پلائے گا, ایک روزے پر ماہ رجب کے. یہ فضیلت کنز الامال شریف کی حدیث پاک میں. تو اگر پورے رمضان نہ بھی رکھ, پورے رجب نہ بھی رکھ سکے تو ایک روزہ, اور ایک روزہ خاص طور پر ہمارے جو بھائی رکھتے ہیں وہ 27 رجب کو رکھتے ہیں. 27 رجب یہ یوم معراج مصطفیٰ کریم علیہ السلام, تو اس نسبت سے ہماری اکثریت جو ہے یہ 27 رجب المرجب کا روزہ رکھتی ہے. تو الحمدللہ 27 رجب کو روزہ رکھیں گے, معراج کی بھی برکتیں مل جائیں گی, اور قیامت کے دن اس نہر سے میٹھا پانی بھی نصیب ہو جائے. دونوں برکتیں جو ہے وہ آدمی کو مل سکتی ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ خوش ہو جاتے, آپ کا مسکراتا اور چمکتا چہرہ اور زیادہ نورانی ہو جاتا, اور منبر شریف پر بیٹھ کر کہتے اے لوگو تمہیں مبارک ہو کہ اللہ کا مہینہ ماہ رجب آ گیا ہے, اور ان قریب جو ہے وہ ماہ شعبان میرا مہینہ آئے گا. اور فرماتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ, پھر اس کے بعد ماہ رمضان آئے گا, اس کی تو ہر گھڑی رحمت بڑی ہے, وہ تو ہر آن جو ہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ چھما چھم اس کے بندوں پر جو ہے وہ برستی ہیں. یہ جو میں نے عرض کیا کہ اس ماہ مقدس کے اندر آدمی جب اللہ کی عبادت کرتا تو عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا. اور رب کریم نے جو فرمایا کہ دیکھو یہ حرمت والے مہینے ہیں 4, اس میں تم کسی پر ظلم مت کرنا, اپنے اوپر بھی ظلم مت کرنا. یعنی اپنے اوپر ظلم کرنے سے مراد یہ اللہ کی نافرمانی, یہ گناہوں کی
طرف جانا، یہ اپنے اوپر ظلم کرنے سے مراد ہے۔ اب دیکھیے ظلم کا جو واضح فلسفہ ہے وہ ہے گناہ کرنا۔ گناہ کرنا یہ واضح ہے۔ اب آئیے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ تفسیر ابن ابی حاتم، اس کے اندر ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور کمال کی بات لکھتے اور فرماتے، ہمیں یوں سمجھ لیجیے کہ جھنجھوڑتے، ڈرا رہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے سینے میں ڈال۔ حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ رب کریم نے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصیت عطا فرمائی۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے، محرم شریف ہے، رجب المرجب ہے، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 4 مہینوں کو خصوصیت عطا فرمائی اور فرمایا ان کی حرمت کو عظمت بخشی اور ان مہینے میں گناہ کرنے کو گناہ عظیم قرار دیا۔ یعنی کیا مطلب کہ آدمی ویسے گناہ کرے تو بھی گناہ ہے، لیکن فرمایا کہ حرمت والے مہینوں میں جو اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرے، گناہوں کی طرف جائے، تو فرمایا کہ اس نے بہت ہی بڑا گناہ کیا، اس نے بڑا گناہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی جو ہے اس نے مول لی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس ماہ مقدس میں گناہ کرنے کو عظیم گناہ جو ہے وہ سمجھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے ہی ویسے تو ہمیشہ گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن جب حرمت والے مہینے آئے تو رب کریم کی بارگاہ میں خاص طور پر جو ہے وہ گناہوں سے ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے ایک دعا جو ہے وہ پڑھتے تھے، بہت برکت والی دعا ہے، اور اس دعا کو جو ہے وہ طبرانی معجم اوسط میں امام طبرانی نے نقل کی، حدیث نمبر 3939، اور میرات المناجی میں بھی اس جو ہے وہ حدیث پاک کو نقل کیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رجب کا مہینہ آتا تو آقا کریم علیہ السلام یہ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور عافیت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان سے ملا دے، یعنی رجب میں ہمیں صحت اور عافیت دے، شعبان میں ہمیں صحت اور عافیت عطا فرما، اور جب ماہ رمضان آئے تو میرے مولا ہم صحت کے ساتھ جو ہے وہ اس ماہ مقدس کو پالیں۔ یہ عزیزان گرامی الحمدللہ ثم الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا ہے، تو اس دعا کو خاص طور پر جو ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ماہ رجب سے پہلے اس سال کا آخری حصہ جسے ہم 31 دسمبر کہتے ہیں، اب جیسے ہی 31 دسمبر کی رات آتی اور جیسے ہی 12 بجتے ہیں، آپ جانتے ہیں ہر طرف سے، اور ابھی تو 12 بھی نہیں بجے، ہر طرف جو ہے وہ فائرنگ ہونا شروع ہو جاتی، ہر طرف آتش بازی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اندھی گولیاں چلتی ہیں اور جب یہ گولیاں چلتے ہوئے ہوائی فائرنگ کی صورت میں جب اوپر کی طرف بعض دفعہ نشانہ خطا ہو جاتا، اور جب نشانہ خطا ہوتا تو کیا ہوتا، کوئی نہ کوئی بے قصور اس کی لپیٹ میں آ جاتا۔ بعض مجھے یہ بھی لوگوں نے بتایا کہ ایسی گرم گولیاں کہ جب وہ فائر کرتے تو اوپر جا کر ایسے جب دوبارہ نیچے آتی ہے تو کسی کی کھوپڑی میں ایسے گئی، اس کا اسی وقت انتقال ہو گیا۔ تو اس رات کو فائرنگ کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اس رات آتش بازی کرنا یہ تو حرام ہے کہ آدمی
اپنے ہزاروں روپے لاکھوں روپے جو ہے یہ آگ میں جھونکتا، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا گناہ جو اپنے سر پر یہ لیتا وہ کیا ہے؟ جب فائرنگیں ہوتی ہیں، جب آتش بازی ہوتی ہے، جب پٹاخے چلتے، تو کئی ایسے لوگ جو بیچارے کمزور دل کے ہوتے وہ اپنے دل کو ایسے پکڑ لیتے، اور بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے گھر کے اندر بچے جو ہیں یہ بہت زیادہ حساس ہوتے، جب ایسی آوازیں آتی ہیں تو بچے رونا شروع کرتے، انہیں چپ کرانا بڑا مشکل ہوتا۔ تو آپ دیکھیے یہ سارا وبال کس کے اوپر کہ جو فائرنگیں کرتے، جو اس رات آتش بازی کرتے۔ تو خدا کے واسطے ہم سب کو جو ہے اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ میں منع نہیں کرتا، خوشیاں منائے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے خوشی منائے، قرآن پاک پڑھ کے کہ مولا تیرا کرم ہے کہ پورا سال تو نے عطا کیا اور ہمیں پورا سال کھلایا پلایا، تو نے عزت دی، اچھے کپڑے پہنا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ فائرنگ کر کے آتش بازی کر کے ہم جو ہے وہ دوسروں کو تکلیف پہنچائے۔ ابھی جو ہے پولیس کے کئی اہلکار بھی کل مسجد میں آئے اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ امام صاحب یہاں پر ہم جو ہے بڑی سختی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ گلیوں میں اور جگہ جگہ ہم یہاں پر خود پہرے داری کریں تاکہ کوئی فائرنگ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، فائرنگ کر کے کسی کو کوئی تکلیف نہ دے، اذیت نہ دے۔ تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم تو اپنی کوشش کریں گے، لیکن ہم کہاں تک گھومیں گے، ہم کہاں تک خیال رکھیں گے؟ ہم آگے جاتے پیچھے فائرنگ ہوتی ہے، ہم ادھر جاتے ادھر سے فائر ہوتا۔ تو یہ آپ بھی اپنے نمازیوں کو اور جمعے میں آنے والے کو سمجھائیں۔ تو یہ میں دعوت ان کی طرف سے بھی یہ پیش کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ اور ہم جو ہے اس مجمع کا حصہ نہ بنے، ہم اس گناہ کے کام کا حصہ نہ بنے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فائرنگ دیکھنے والا بھی لپیٹ میں آ جاتا، بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ وہاں سے گزرنے والا بھی لپیٹ میں آ جاتا۔ تو کوشش کریں کہ 12 سے پہلے اپنے کام بھی نمٹا لیں، دور دراز بائکوں پر لیڈیز بچوں کو لے کر کے نہ جائیں، کیونکہ کوئی بھی اندھی گولی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہمیں اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ان تمام چیزوں سے جو ہے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ یہ پیغام آیا تھا عیدگاہ تھانے سے، تو میں نے خاص طور پر جو ہے آپ کے سامنے اسے پیش کر دیا۔ آپ بھی دوسروں تک یہ پیغام جو ہے وہ پہنچا دیجئے گا۔ اور ایک خاص چیز مجھے بیان کرنے کا جو حکم دیا گیا وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور وہ چیز میں نے گزشتہ ایک سویم کے موقع پر بھی عرض کی، اور وہ چیز یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں آئے دن جو ہے لوگ دنیا سے جاتے، انتقال ہوتا، گھروں کے اندر جوان بچے بھی چلے جاتے ہیں، چھوٹے بچے بھی چلے جاتے ہیں، بزرگ بھی چلے جاتے ہیں، ہمارے کئی ایسے ہنستے کھیلتے لوگ جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتے۔ اب یاد رہے آپ کو کہ یہ ایک غم ہے، یہ ایک تکلیف ہے، یہ صدمہ ہے، یہ گھر والے ہی جانتے ہیں اور کوئی اس کو اتنا محسوس نہیں کر سکتا، جس پر گزرتی ہے وہی اس چیز کو جانتے۔ تو میں خاص طور پر اور بہت سی زیادہ خاص طور پر کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کھانا کھلانے کے پیسے نہیں ہو، بعض کے پاس دفنانے کے پیسے نہیں، بعض کے پاس کفن اور دفن کے پیسے نہیں۔ اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اب تو جینا تو اپنی جگہ، مرنا بھی مشکل ہو گیا، اب تو مرنا بھی مشکل ہو گیا، مر جائے تو بھی 50-70 ہزار چاہیے، 1 لاکھ روپیہ چاہیے۔ تو دیکھیں کفن تو ضروری ہے، قبر میں دفنانا بھی ضروری ہے، لیکن خدا کے واسطے یہ کھانے کا دیگوں کا اہتمام یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اگر کوئی صاحب ثروت میت کے گھر میں کھانا پہنچاتا ہے تو وہ کھانا بھی جو ہے میت کے گھر والوں کا حق ہے،
جو میت کے لواحقین ہے، اہل خانہ ہے، یہ ان کا حق ہے. جو رشتہ دار دوسرے شہروں سے آتے، جو مسافر ہیں، یہ ان کا حق ہے. لیکن باہر والے جو اطراف میں گھوم پھر کے یہ نیت کر کے آتے کہ ہم کھانا کھانے جائیں گے، پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے، گھر میں بول کے آتے، یاد رکھیے گا یہ اچھی بات نہیں ہے. اور مجھے بتایا گیا کہ بسوں میں اعلان ہوتا، ہمارے بڑے اعلان کرتے کہ بھائی جیسے ہی بس میں سے آپ اترے فوراً میت کے گھر تشریف لے آئے، وہاں پر پیٹ بھر کے کھانا کھائیے. اور معاذ اللہ میت ہو گئی اور آ کر کے کہتے ہیں پیٹ بھر کے کھانا. معاذ اللہ، یہ میت کا کھانا ہی ملا ہے، پیٹ بھر کے کھانا. اور دوسری چیز الامان والحفیظ، شرم آنی چاہیے. ارے یہ تھال میں بوٹی نہیں ہے، بوٹی تو لے آ. خدا کے بندو، تم دعوت میں آئے ہو، تم ولیمے میں آئے ہو، تم شادی میں آئے ہو، تم جو ہے کسی کی میت میں آئے ہو، ذرا شرم کرو. تو اس پر جو ہے ہمارے بڑے بڑے عہدیدار وہ بھی اس چیز پر پابندی لگا کہ یہ بسوں میں اعلان نہیں. بھائی یہ کہہ دے بسوں سے اتر کر اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں، اور جو لواحقین اہل خانہ وہ صرف جو ہے کیا کریں، ان کے گھر آئیں، وہ ان کا حق ہے. واقعی وہ گھر کے لوگ ہیں، وہی لواحقین ہیں، وہی تعزیت والے ہیں، وہی آئیں گے. باقی جتنی بھی عوام ہے تو بسوں میں یہ اعلان ہو جائے کہ تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جانا. یہ عزیزان گرامی بہت ضروری ہے. حضور علیہ السلام کے اصحاب، یہ کشف الغطا اور دیگر کتب میں نے پڑھا، اصحاب رسول کہتے کہ میت کے گھر کھانا کھانے کو، میت کے گھر کھانا کھانے کو ہم جو ہے گھر والوں پر بوجھ مانتے ہیں. یعنی بوجھ بننا، یہ اصحاب رسول کا طریقہ. عزیزان گرامی، ہاں اگر ایصال ثواب کے لیے کھلانا ہے تو پھر گھر پر نہ رکھیں، گھر کے نیچے نہ رکھیں، ورنہ یہ لگے گا دعوت کا اہتمام ہے. اگر ایصال ثواب کے لیے آپ کو کھلانا ہے تو مسجد کے اندر سویم ہو، اور مسجد کے باہر جو ہے آپ ایصال ثواب فاتحہ کر کے آپ کھلا سکتے اگر اللہ نے آپ کو دیا. لیکن یہ لازم اور ضروری نہیں ہے. اس چیز کو بہت زیادہ خیال رکھیں. ایک مقام پر تو میں نے پڑھا تو میں بالکل حیران ہو گیا، کہا کہ جو یہ حرص رکھے کہ میت کا کھانا پیٹ بھر کے کھاؤں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیاہ فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیاہ فرما دیتا ہے، دل اس کا کالا ہو جاتا ہے. جو یہ حرص رکھے کہ میں میت میں جا کر پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں گا اسی لیے پہنچے، تو اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھ کر ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ بوجھ بننے سے بچنا چاہیے. اب آئیے عزیزان گرامی، جو چند منٹ ہمارے پاس رہ گئے، ان چند منٹ میں آپ کے سامنے ماہ رجب کی اور فضیلت جو ہے وہ عرض کرتا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. اور یہ پہلے سے میں نے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخصیت آتی ہے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، پہلے سے کھڑے ہوتے. ابھی وہ آئی نہیں ہے، ہم پہلے سے کھڑے، تو ابھی ماہ رجب آیا نہیں، ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں. اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی شان اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ جس کے بارے میں رب فرمائے کہ یہ میرا مہینہ ہے. اس سے بڑھ کر اس کی کیا شان کہ عالمین کا پروردگار، عالمین کو پالنے والا کریم پروردگار فرمائے کہ یہ میرا مہینہ. اس سے بڑھ کر اس ماہ مقدس کی جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ فضیلت نہیں ہے. اب آئیے عزیزان گرامی آخر کی طرف آپ کی خدمت میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی اور شیخ شہاب الدین احمد بن حجازی رحمہم اللہ رجب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسے اسب بھی کہتے ہیں. الف صاد اور با، ایک تو رجب ہے ایک اسب ہے. کا اسب کے معنی ہے تیز بہاؤ. یعنی اگر پانی چل رہا تو ہم کہتے ہیں پانی چل رہا، وہ پانی اگر لہریں ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ آج تیز بہاؤ ہے. بعض ایسے موسم آتے ہیں کہ جس میں پولیس والے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی سمندر میں جا کر نہائے گا نہیں،
پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے، لے کر کے جا سکتا. تو فرمایا کہ اس ماہ مقدس کا ایک مہینہ تو رجب ہے، ایک ہے اسب. اور فرمایا کہ اسے اسب اس لیے کہتے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے. جو اللہ کے حضور توبہ کرتے، استغفار کرتے، رب کریم کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتے. اور بعض صوفیہ نے تو یہ بھی لکھا، حضرت سید علی حسین اشرفی الجیلانی اور دیگر صوفیہ تو فرماتے تھے کہ جو ماہ رجب میں صرف 100 مرتبہ اللہ کے حضور استغفار کرے اور استغفار کرنے کے بعد رب کریم سے جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پورا فرمائے. کیونکہ جب وہ اللہ کے حضور 100 مرتبہ استغفار کرے گا تو اس کے گناہ جو ہے یہ معاف ہو جائیں گے. اور جب گناہ بالکل معاف ہو جائے، دھل جائے، اور پھر بندہ اللہ کے حضور جو بھی مانگے تو رب کریم اسے عطا فرماتا ہے. اور فرمایا کہ توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. مانگ، جو مانگنا ہے مانگ، آج جو مانگے گا تجھے دیا جائے گا. یعنی ماہ رجب میں اللہ کی عبادت کرنے والے جب مولا کو راضی کرتے ہیں، رب کریم کو راضی کرتے، تو غیب سے یہ آواز آتی ہے، اے میرے بندے تیرے لیے ہم نے قبولیت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، مانگ، جو مانگے گا آج تجھے دیا جائے گا. عزیزان گرامی، ماہ رجب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں یہ خوب برستی ہیں. اور حضرت ابو قلابہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، اور آپ کے اس قول کو شعب الایمان میں نقل کیا، روایت نمبر 3802، یہ مشہور تابعی بزرگ ہیں حضرت ابو قلابہ علیہ رحمت قوی فرماتے کہ رجب کے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو کہ جو رجب میں روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرتا ہے. بہترین قسم کے محلات اس کے لیے ہوتے، اور ان محلات کے اندر جب وہ جائے گا تو وہ سکون اور قرار پائے گا. اور دنیا میں جو ہے اس نے پورا دن یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ جتنا عرصہ بھوکا رہا، رب کریم فرمائے گا کہ تو دنیا کے اندر ماہ رجب میں میرے لیے روزے رکھتا تھا، آج میں تجھے انہی اوقات میں بہترین نعمتیں کھلاؤں گا، تجھے بہترین نعمتوں سے جو ہے میں سرفراز کروں گا. تو عزیزان گرامی یہ سب خوش نصیبوں کا حصہ ہے. الحمدللہ رب کریم دیکھیے کتنا اپنے بندوں پر مہربان ہے. یہ سب بخشش کے بہانے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا کہ اللہ کی رحمت تو بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے، اللہ کی رحمت تو بخشش کے بہانے جو ہے وہ ڈھونڈتی ہے کہ آجا میرے بندے، رجب آنے والا ہے، شعبان آنے والا ہے، شب برات آنے والی ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، آجا اب بھی، اگر تو غافل ہے تو اب بھی آجا، میرے لیے تیرے لیے میری رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں. یہ ایسی اس کی عنایت اس کے بندوں پر رب کریم سے دعا ہے. رب کریم ہم سب کو اپنی اطاعت اور اپنی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ماہ رجب کا فیضان نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.